الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، آج 25 فروری 2022 کو یہاں مسجد زبر اہل حدیث کرنول سٹی میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اللہ کا ڈر ہر جگہ اور ہر لمحہ. اللہ کے بندو، ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم اللہ کے غلاموں کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ بھی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکالے، ہمارے ہاتھوں سے نہ لکھے جو بات اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. اللہ کے بندو، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے بندو، ہم کو ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنا چاہیے، نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسی بات لکھنا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن کے خلاف ہو، جو حدیث رسول کے خلاف ہو.
ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہم کو اللہ رب العالمین کے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، کچھ بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے اللہ کے بارے میں، کچھ بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کچھ بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے صحابہ کے بارے میں، کچھ بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے اہل بیت کے بارے میں، کچھ بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے خود اپنے بارے میں، کچھ بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں، کچھ بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے کسی بھی مسلمان کے بارے میں یا کسی بھی نان مسلم کے بارے میں۔ ہمیشہ اللہ کے بارے میں سچ بولنا ہے، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ بولنا ہے، ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے بارے میں سچ بولنا ہے، ہمیشہ ہر ایک مسلم اور نان مسلم کے بارے میں سچ بولنا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کے بندو، کوئی ہماری روزی کو ہم سے نہیں چھین سکتا، ہماری تقدیر میں جتنی روزی اللہ نے لکھ رکھا ہے اتنی روزی مل کر رہے گی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ نے تقدیر میں جب ہماری موت لکھ رکھا ہے تب ہم کو موت آئے گی، کوئی ہم کو نہیں مار سکتا۔ حق بولتے رہنا ہے ہم کو، اللہ سے ڈرتے ہوئے حق بولنا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیشہ حق بولنا ہے، سچ بولنا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ کچھ بھی جھوٹ بولیں گے تو جہنم میں پہنچا دے گا اللہ اس جھوٹ کے وجہ سے۔ اللہ کے بندو، کئی ایسے مسلمان ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے کے اپوزٹ میں ان کے عقیدے اعمال بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بارے میں بھی عجیب و غریب باتیں بولتے ہیں۔ اللہ نے جو نازل کیا قرآن اور حدیث، اللہ نے اپنے بارے میں جو اس میں کہا اس کو ہی ماننا، اس پر ہی اپنا عقیدہ اور عمل رکھنا۔ قرآن اور حدیث کے اپوزٹ والی تفسیریں، چاہے وہ مولوی مودودی کی تفسیر ہو، بہت ساری خرافات ان کی تفسیر میں ہیں، اور بہت ساری ایسی تفاسیر ہیں جو تفسیر بالرائے لکھی گئی ہے، اوپینین والی تفسیر لکھی گئی ہے، وہ تفسیروں سے بچنا چاہیے۔ تفسیر بالراوی قبول کرنا ہے۔ اللہ کے قرآن کی تفسیر اللہ نے کیا ہے۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 19 پڑھیں گے تو سبق ملے گا۔ ثم ان علینا بیانہ، اللہ نے کہا، اللہ کے قرآن کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق صحابہ اکرام نے کیے ہیں تفسیر۔ صحابہ اکرام کے بعد فقہ تابعین، پھر ان کے بعد فقہ تبع تابعین، پھر ان کے بعد فقہ ائمہ، فقہ محدثین نے صحیح تفسیر بالراوی اور صحیح تشریحات احادیث کی لکھ رکھے ہیں۔ ہمیں صحیح تفسیر پڑھنا ہے، صحیح تشریحات پڑھنا ہے۔ قرآن اور حدیث کو آج 1443 ہجری میں گمراہ فرقے والے، گمراہ مولوی لوگ اگر ان کی گمراہی والی عقل سے سمجھ رہے ہیں اور پھر ان کی گمراہی لوگوں میں عام کر رہے ہیں، اور اس گمراہی کو لوگ اگر اچھا اور صحیح سمجھ کے اس کو قبول کر لیتے ہیں ان کی لا علمی اور نادانی میں، تو گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو تاکید کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، میری بہنوں جو آپ سن رہے ہو آج میرا خطبہ، سن لو، اور اس خطبے کا آڈیو ویڈیو جہاں تک جائے گا سن لو۔ میں اپنے آپ کو اسٹرکٹ اہل حدیث مسلم مانتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ میں اپنے آپ کو ڈاواں ڈول نہیں پا رہا ہوں الحمدللہ تفسیر کے معاملے میں اور حدیث کی تشریحات کے معاملے میں، کیونکہ میرے اساتذہ جو ہے مضبوط اہل حدیث ہیں الحمدللہ۔ میں اپنے آپ کو مضبوط اہل حدیث بنانا چاہ رہا ہوں، اللہ مجھے مضبوط اہل حدیث بنائے رکھے میری موت تک، آمین۔ ہم تمام اہل حدیث مسلمانوں کو مضبوط اہل حدیث بن کے رہنا ہے، کمزور اہل حدیث نہیں بننا ہے، نیم سیک اہل حدیث نہیں بننا ہے۔ نام نہاد اہل حدیث بنے ہوئے کیا بولے تو جی ہاں ہم جو ہے درگاہوں کو نہیں مانتے، درگاہوں پر نہیں جا رہے ہیں، اور ہم شرک بدعت سے بچ گئے ہیں اور ہم اہل حدیث ہو گئے ہیں بول کر اگر کوئی سمجھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ گمراہ فرقے دیوبندیت سے توبہ کر کے اہل حدیث جماعت میں آئے ہیں،
کچھ لوگ گمراہ فرقہ بریلویت سے نکل کے توبہ کر کے اہل حدیث جماعت میں آئے ہیں، کچھ لوگ گمراہ فرقہ جماعت اسلامی سے نکل کے توبہ کر کے اہل حدیث جماعت میں آئے ہیں، لیکن وہ لوگ منہج نہیں سیکھ رہے ہیں، بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم شرک بدعت چھوڑ دیے ہیں، ہم اہل حدیث مسلمان بن گئے ہیں، اور اسی سمجھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ منہج اہل حدیث سیکھنا بہت ضروری ہے، اور منہج اہل حدیث کی کئی دلائل میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن ایک دلیل آج کے خطبے سے یاد رکھ لیجئے، موت تک نہ بھولیے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115، یہ ایک آیت کا صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر احسن البیان سے یا تفسیر ابن کثیر سے پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اللہ کے بندو، ہم منہج اہل حدیث کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور منہج اہل حدیث ہم بڑے بڑے محدثین کے کتابوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ اہل حدیث نام پہلی صدی ہجری سے چلا آ رہا ہے۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو اہل حدیث بولے، یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب خلق افعال العباد میں نقل کیے ہیں، حدیث نمبر 398 پر، اور یہ حدیث حسن لذاتہ سند کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے بندو، ہم اپنے آپ کو سچا پکا اہل حدیث بنانا ہے، ہم کمزور اہل حدیث نہیں رہنا۔ ہم سے اگر منہج کے بارے میں کچھ بھی کوئی بھی دوسرے فرقے والے پوچھے تو ہم ان کو سمجھا سکنا، بتا سکنا دلائل کے ساتھ۔ میں آپ لوگوں سے اور آپ کی مسجد کے انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ اس مسجد میں مہینے میں ایک ورکشاپ رکھیے، دورہ علمیہ رکھیے، مہینے میں ایک، صبح 10 بجے سے رات عشاء کی نماز تک رکھیے، اور اس میں پہلے نمبر پہ کتاب پڑھائیے اصول ثلاثہ، امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ بندہ شرک سے بہت دور رہے گا، توحید کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، توحید میں خلل آنے نہیں دے گا انشاءاللہ، اگر وہ اصول ثلاثہ پڑھ لیتا ہے۔ 36 پیجز کی چھوٹی سی بکلیٹ ہے، وہ A5 سائز پیج کی 36 پیجز کی بک ہے، ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ میں اورنگ آباد میں وہ کتاب پڑھایا ہوں الحمدللہ، اور برہان پور مدھیہ پردیش میں وہ کتاب پڑھایا ہوں الحمدللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں انڈیا میں ہر گاؤں ہر شہر جاؤں اور اصول ثلاثہ پڑھاؤں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی میں 100 الگ الگ مسجدوں میں اصول ثلاثہ پڑھائے ہیں، 100 الگ الگ مسجدوں میں، یعنی 100 مرتبہ اس کتاب کو پڑھائے ہیں۔ مضبوط عقیدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر دوسرے نمبر پہ القواعد الاربعہ، چھوٹا سا بکلیٹ ہے یہ پڑھیں گے، A4 سائز میں دیکھیں تو 4 A4 سائز کا ہے یہ القواعد الاربعہ، آسانی سے پڑھا سکتے ہیں، عصر سے عشاء تک اچھے سے سمجھا سکتے ہیں۔ دوسرے مہینے میں القواعد الاربعہ سکھانا ہے۔ پھر تیسرے مہینے میں ہم کشف الشبہات، پھر چوتھے مہینے میں الولا والبرا، پانچویں مہینے میں ہم مسائل جاہلیہ، چھوٹی سی بکلیٹ وہ پڑھانا ہے۔ پھر 6ویں مہینے میں کتاب التوحید بھی پڑھا سکتے ہیں، یا نواقض اسلام پڑھانا ہے۔ تو اللہ کے بندو، امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ چھوٹے چھوٹے کتابیں توحید مضبوط کرنے کی یہ کتابیں ہیں، یعنی مضبوط اہل حدیث مسلمان بن کے رہے گا بندہ اور بندی انشاءاللہ، شرک بدعت خرافات سے بچے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر ہمیشہ رہنا ہے ہم کو، اور ہر جگہ رہنا ہے۔ تو ہم پہلے سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے، اس نے اپنی ذات کے بارے میں کیا سمجھایا ہے قرآن اور حدیث میں، اللہ کے ایٹریبیوٹ صفات کیسے ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں جاننا ہے ہم کو۔ قرآن اور حدیث میں اللہ نے کیا نازل کیا ہے، اس کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں اللہ کیا سکھایا ہے۔ پھر اللہ نے عبادات جو اس کے لیے کرنا سکھایا ہے اس کے بندوں کو، تو وہ عبادات کیسے ہیں، کون سے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، جب ہم یہ کتابیں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ہمیشہ سچ بولنے والے اہل حدیث عالم کو آپ لوگ اس کام کے لیے تیار کریے، اور مسجد کی کمیٹیز، جو مساجد ہے وہ مسجد کی کمیٹی والوں کو چاہیے کہ
ہمیشہ سچ بولنے والے عالم، موت سے نہیں ڈرنے والے عالم، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے والا عالم، موت کی فکر نہیں کرنے والا عالم ہے الحمدللہ جماعت اہل حدیث میں. ایسوں کو بولیے کہ ہم کو یہ چھوٹے چھوٹے جو کتابیں ہیں امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، یہ پڑھائیے، مہینے میں ایک چھوٹی کتاب مکمل کریے تاکہ ہماری توحید مضبوط ہو جائے. توحید مضبوط ہونے کے بعد سنت جو اعمال میں ہے، یعنی جو اعمال ہم کو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے اور جہنم سے بچنے، جنت حاصل کرنے، وہ اعمال نبی کے طریقے کے مطابق ہی ہم کریں گے، اور کسی بھی گمراہ فرقے سے ہم اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، کسی بھی XYZ مسلم آرگنائزیشن سے بھی ہم اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے. ہم صرف جماعت اہل حدیث کے علماء سے اور جماعت اہل حدیث کے مضبوطی سے پکڑے رہیں گے. جماعت اہل حدیث کے علماء کو ہم مضبوطی سے پکڑے رہنا، ان سے سچی محبت کرنا ہے، اور سچ بولنے والے علماء ہے. اگر کوئی عالم میں کچھ خرابی ہے تو ہر عالم کو آپ بری نظر سے مت دیکھو. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا ہے. آپ کے بارے میں جو اچھائی اپنے اندر رکھتے ہیں، اچھی فکر، اچھی سوچ جو آپ کے بارے میں رکھتے ہیں، تو دوسروں کے بارے میں بھی سوچو سمجھو. آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت سنا رہا ہوں. اللہ سے ڈرنا ہر لمحہ اور ہر جگہ یہ آیت سکھاتی ہے. کون سی آیت ہے؟ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم نہ مرو مگر الا مگر وانتم مسلمون، اور تم رہو مسلمان. اللہ کے بندو، یہ آیت کئی خطبہ نکاح میں سنے ہوں گے. اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں خطیب صاحب، پھر اس کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 71 یا 71 پڑھتے ہیں. تو کیا سبق ملتا ہے؟ چاروں آیت میں تقوی 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 تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر. تو اللہ کا ڈر مطلب کیا؟ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، اللہ رب العالمین کی جہنم سے بچنے کے لیے. اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے کہ اللہ کے جو حدود ہے اس کو ہم کراس نہیں کرنا. اللہ رب العالمین کی شریعت کے جو باؤنڈریز ہے اسے ہم پار نہیں کرنا. اللہ کی حدوں کو نہیں توڑنا، حدیں پار نہیں کرنا، اللہ کی حدوں کے اندر رہنا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھنا. یہ اللہ کے تقوی کا مطلب ہے. اب اس آیت کا جو صحیح معنی، صحیح مطلب، صحیح تفسیر ہے صحابی رسول سے لیتے ہیں ہم. غور سے سنیے. یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر اس کا 722 حدیث نمبر 3908. ٹھیک. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو کیسے سمجھے؟ وہ اس طرح سمجھے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس کا مطلب صحابی رسول کی تفسیر کیا ہے سمجھو. سمجھاتے ہیں کہ ان یطاع فلا یعصى ویشکر فلا یکفر ویذکر فلا ینسى. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ صحابی کہتے ہیں تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، انسان ہمیشہ اس کو یاد رکھے اور کبھی نہ بھولے، اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا رہے، ناشکری نہ کرے. صحابی کے اس قول کا ترجمہ پھر سنیے، اچھے سے سمجھیے. حق تقاتہ صحابی کیسا سمجھے ویسے ہم کو سمجھنا ہے. سمجھ رہے؟ تفسیر بالرائے نہیں لینا ہے، اوپینینز والی تفسیر نہیں لینا ہے، تفسیر بالراوی لینا ہے، روایت والی تفسیر لینا ہے. صحابی کیا سمجھے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو صحابی کہتے ہیں کہ تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، ہر کام میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری ہر کام میں، اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے. انسان ہمیشہ اس اللہ کو یاد رکھے اور کبھی نہ بھولے، اور ہمیشہ
اس کا شکر ادا کرتا رہے، کبھی ناشکری نہ کرے۔ اب صحابی کے اس قول پر تھوڑا غور و فکر کریے اور سمجھیے، بندہ جہاں کہیں رہے اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے۔ مثال ایک لیتے ہیں، مسجد سے شروع کرتے ہیں۔ مسجد کے خطیب کو، مسجد کے امام کو چاہیے کہ وہ جب تک خطبہ دے رہا ہو، جب تک نماز پڑھا رہا ہو، تب تک ہی تقوی والی باتیں اور تقوی والی کیفیت میں نہ رہے، بلکہ مسجد میں رہنے تک تقوی، مسجد کے باہر نکلنے کے بعد بھی تقوی والا رہنا۔ پہلے نمبر پہ میں امام اور خطیب کے لیے بولوں گا۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو مقتدی حضرات ہیں، جو امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ مسجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے، لغویات سے بچے ہوئے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے، اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے جھک رہے، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے، اللہ کی مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے، اللہ کی مسجد میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کر رہے، اللہ کی مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے، اللہ سے ڈر رہے۔ مسجد کے باہر جانے کے بعد اپنی دکان میں جاؤ، اپنے گھر میں جاؤ، یا کسی فنکشن میں جاؤ، یا کہیں اور کچھ کام سے جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا مجھ سے، میں اللہ کی فرما برداری ہی کروں ہر کام میں، کیونکہ جو اللہ مجھے مسجد میں دیکھ رہا ہے وہ اللہ رب العالمین مجھے گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ اللہ مجھے دکان میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں میں رہوں اور جاؤں اور سوؤں اور بیٹھوں اور بات کروں، ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ البصیر اللہ ہے، کائنات کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں اللہ کی البصیر صفت کو میرے دل میں رکھوں کہ میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں میرے رب سے نہیں چھپا ہوں، اگر کچھ گناہ کر رہا ہوں تو میرا وہ گناہ میرے رب سے نہیں چھپا ہوا ہے، یہ سمجھنا ہے اپنے آپ کے اندر۔ پھر ہم کچھ بھی بولنے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ السمیع، اللہ مجھے سن رہا ہے، میں کچھ بھی جھوٹ نہ بولوں، سامنے والا مجھے سن رہا ہے اور میں اس کو اگر قسم کھا کر بول رہا ہوں کہ بھائی میری قسم پر بھروسہ کرو اور یہ بات سچ ہے، اور اگرچہ کہ وہ بات جھوٹی ہے اور قسم بھی جھوٹی ہے، تو دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے جیسے انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، اللہ رب العالمین السمیع ہے، سن رہا ہے، اور وہ العلیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، تم اندر کیا رکھ رہے ہو اور زبان پر کیا لا رہے ہو وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ حقیقت میں تم اس معاملے میں، اس بات میں جھوٹ پر ہو اندر سے، لیکن اوپر سچ ہے بول کر ظاہر کر رہے، تو سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سچائی کیا ہے معاملے کی اور جھوٹ کیا ہے اس معاملے میں، اللہ سے چھپا ہوا ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ تو اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے یہ تین صفات تو ہر ہمیشہ یاد رکھیں۔ البصیر، سب کچھ دیکھنے والا اللہ، السمیع، سب کچھ سننے والا اللہ، العلیم، سب کچھ جاننے والا اللہ، اس سے کچھ چیز نہیں چھپی ہے۔ تو میں کیوں اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دوں جھوٹ بول کر یا کچھ اور دھوکے والا کام کر کے؟ نہیں، مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے، مجھے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے سچ بولنا ہے، سچائی والے اور اچھے اخلاق والے معاملات کرنا ہے تاکہ میں جنت میں جا سکوں۔ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر تبھی آئے گا جب بندہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں علم حاصل کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہر لمحہ ہر جگہ۔ ٹھیک؟ اللہ کے بندو، یہ سمجھ کے چلیے کہ دنیاوی زندگی میں، معاملات میں ڈر نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو دنیاوی معاملات میں ڈر رکھ رہے ہیں اللہ کا، اور اچھا معاملہ کر رہے ہیں، سچا معاملہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اکثر مسلمان
معاملات میں جھوٹ پر رہتے ہیں, دھوکے بازی میں رہتے ہیں. ڈرنا چاہیے اللہ سے. اللہ کے بندو, یہ جو آیت ہے سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102, اس میں جو ترجمہ اور تفسیر صحابی کے مطابق آپ سمجھے, اسی کو خطبے کے آخر تک لے کے چل رہا ہوں, اس پر غور و فکر کرو. آیتیں بہت ساری ہیں سنانے کے لیے, احادیث بہت سارے ہیں سنانے کے لیے, لیکن ایک آیت اور اس کی تفسیر پر ہی غور کریں گے تو بہت گھنٹوں سمجھ سکتے ہیں اس آیت کو اور اس تفسیر کو. بہت سارے معاملات پر اس آیت اس تفسیر کو فٹ کر سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کا ڈر کیسے پیدا کرنا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہم آگے. دیکھیے, صحابی نے کہا اللہ کی اطاعت ہر کام میں ہو اور نافرمانی نہ ہو. اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے, بھولنا نہیں ہے. ابھی میں آپ کو پہلے خطبے میں بتایا کہ اللہ کے 3 ایٹریبیوٹس اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ اللہ کو بھولنے والے نہیں بنیں گے. البصیر, اللہ دیکھ رہا ہے. نوجوانوں سے کہوں, نوجوانوں ماسٹربیشن اگر کر رہے ہو, حرام کام ہے, اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. آپ بیڈ روم میں رہو, واش روم میں رہو, اگر آپ کچھ بھی گناہ کر رہے ہو, البصیر, اللہ سے چھپے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں چھپے ہوئے ہیں. السمیع, اللہ سے چھپے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں چھپے ہوئے, سن رہا ہے وہ سب. العلیم, اللہ سے چھپے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں چھپے ہوئے ہیں, سب کچھ جان رہا ہے اللہ رب العالمین. تو لوگوں سے چھپ کر اگر کچھ گناہ کر رہا ہے بندہ یا بندی تو لوگوں سے چھپ کر ہے اس کا وہ گناہ, لیکن اللہ سے چھپا ہوا رہتا کیا وہ گناہ؟ نہیں چھپا ہوا رہتا ہے. تو اللہ کو نہیں بھولنا ہے, اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. صحابی نے کیا کہا؟ صحابی نے کہا وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى, اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے, اس کو کبھی نہیں بھولنا ہے. کس کو؟ اللہ کو. اللہ رب العالمین کا تقوی اسی وقت آئے گا جب آپ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور بھولیں گے نہیں. اللہ کے بندو, اللہ کے اور ایٹریبیوٹ سمجھ لو. الجلال اللہ, القہار اللہ, الجبار اللہ. یہ 3 ایٹریبیوٹس اللہ کے, یہ 3 صفات. اللہ رب العالمین ایسے جلال والا ہے, قیامت کے دن انبیاء کہنے والے ہیں. وہ بات ہمارے نبی نے حدیث کے ذریعے سے ہم کو سمجھا دیے, بتا دیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو جلال میں ہوں گے, اس وقت نبی بولیں گے یا رب سلم سلم, اے میرے رب مجھ پر سلامتی کرو, اے میرے رب مجھ پر سلامتی کرو. تو اس الجلال اللہ سے ڈرنا ہے نہیں ڈرنا ہے؟ اللہ کے ایٹریبیوٹ یاد رکھیں گے تو اللہ کا ڈر آئے گا. الجبار اللہ, مضبوط پکڑ والا اللہ. ان بطش ربک لشدید, اللہ نے سورہ بروج میں کہا بے شک, ان ربک, بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے. ان ربک لشدید, اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت مضبوط ہے. ان بطش ربک لشدید, بہت مضبوط پکڑ ہے اللہ رب العالمین کی. تو اس الجبار اللہ کو اگر یاد رکھیں گے تو بندہ گناہ کرے گا نہیں کرے گا, تقوی والا رہے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے القہار اللہ, قیامت کے دن کی یہ جو کیفیت رہے گی اللہ رب العالمین کے القہار والی, کہے گا اللہ پوری کائنات کے ہر مخلوق کو فنا کرنے کے بعد اللہ کہے گا لمن الملک اليوم, ہے آج کس کے دن, آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے بتاؤ؟ لمن الملک اليوم, کہیں سے آواز دینے والا کوئی نہیں ہوگا. جبرائیل کو اللہ موت دے چکے ہوں گے, تمام فرشتوں کو اللہ موت دے چکے ہوں گے, کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ کہیں گا للہ الواحد القہار, کس کے لیے ہے بادشاہت اس دن کی؟ القہار کی. وہ اللہ کے قہر نے کائنات کو فنا کر دیا ہوگا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کائنات کی ہر چیز فنا کر کے اللہ رب العالمین کہنے والا ہے, اور باقی رہنے والی ذات اس کے چہرے کی ہے, اس کی ذات باقی رہے گی. کائنات کو اللہ رب العالمین فنا کرنے والا ہے. تو القہار صفت کو بندہ یاد رکھے گا تو گناہ سے بچے گا یا نہیں بچے گا. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں عورتوں سے کچھ اہم بات بول رہا ہوں, بہت غور سے سنیے. جس بھائی کی یا جس بھی بزرگ کی کوئی بھی لڑکی یا عورت آج اس خطبے میں گھر سے نہیں آئی ہے, وہ گھر میں ہے, آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے جا کر یہ بات سنا دیجئے.
7138 صحیح بخاری. کہنا یہ ہے ترجمے کو جب سمجھیں گے آپ لوگ تو سبق سمجھا سکیں گے. اچھے سے سمجھ لو. آج ایک عورت نگہبان ہے اس کے شوہر کے گھر والوں پر. ترجمے کو سمجھو پھر. ایک عورت نگران ہے شوہر کے گھر والوں پر. اور ولد ہی اس کی اولاد پر, شوہر کی اولاد پر. تو شوہر کے گھر والوں سے مراد کون ہے؟ شوہر اور شوہر کے بچے. سمجھو, ولد ہی کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو الگ گنے, اور اہل بیتی زوجہا جو کہا شوہر کے گھر والے. تو جو بہویں ساس سسر کی خدمت نہیں کر رہی ہیں وہ یہ سبق لے لیں صحیح بخاری 7138 سے کہ آپ کو ساس سسر کی خدمت کرنا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے, ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے, اچھے سلوک سے رہنا ہے. اگر آپ کسی گھر کی بہو بنی ہے تو آپ کے گھر میں جو بھابھی آئی ہے آپ کے بھائی کی اہلیہ, آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے بھائی کی اہلیہ جو آپ کی بھابھی ہے وہ آپ کے امی ابا کی خدمت کرنا یہ آپ چاہتی ہیں. تو جس گھر کی آپ بہو بنی ہے وہ گھر کی جو آپ کی نند ہے وہ نند یہ چاہتی ہے کہ ہماری بھابھی ہمارے امی ابا کی خدمت کرنا. تو جیسے آپ کے بھابھی کے لیے یہ بات اپنے دل میں رکھ رہے ہیں کہ ہمارے امی ابا کی خدمت کرنا چاہیے بھابھی کو, تو آپ جس گھر کی بھابھی بنی ہے, جس گھر کی بہو بنی ہے, آپ وہاں پر اس گھر کے وہ شوہر کے والدین جو آپ کے ساس سسر ہے, جو ماں باپ کی طرح ہے, ان کی خدمت کرنا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے. اللہ کا ڈر ہر جگہ ہر لمحہ عنوان ہے نا یہ, تو اللہ کا ڈر یہاں بھی نہیں بھولنا ہے. بہوؤں کو ساس سسر کی خدمت کرنا ہے. رب نے نبی سے کہلوا دیا ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا. ایک عورت راعیہ ہے, نگران ہے, نگہبان ہے. کس پر؟ شوہر کے گھر والوں پر. وَوَلَدِهِ, اور اولاد پر. تو اولاد اور شوہر کے والدین پر وہ شفقت کا معاملہ کرے, نرمی کا معاملہ کرے, اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کا حق ادا کریں, اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں. ظلم نہ کرے زبان سے ساس سسر پر, ظلم نہ کرے ہاتھ سے ساس سسر پر, ظلم نہ کرے شوہر پر کوئی بیوی, ظلم نہ کرے کوئی ماں اپنی اولاد پر, ظلم نہ کرے کوئی باپ اپنی اولاد پر. اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ وہ نرمی اور شفقت سے رہے بہوؤں کے ساتھ, ظلم نہ کریں. اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے نہیں ڈر کے جو دل میں آیا زبان سے ظلم کر رہے, ہاتھ سے ظلم کر رہے, تو اللہ کی جہنم ملے گی ظلم کرنے والوں کو. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 کے مطابق. تو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. یہ بات اچھے سے سبق سمجھ کر سمجھاتے رہیے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ یہ بات سمجھائیں گے. عورتوں کو ایک اور سبق دے رہا ہوں. الحمدللہ میرے 6 بچے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ, 3 بیٹیاں ہیں 3 بیٹے ہیں. کبھی میں نے ان کے گلے میں میڈیکل سے وہ مرکیوری والا کالے دھاگے کی جو آتی ہے وہ بھی نہیں ڈالا. دانتوں کے موشنز چالو ہوتے ہی کیا کرتے ہیں عورتیں, وہ میڈیکل والی وہ مرکیوری کی وہ منگاتے ہیں اور وہ گلے میں ٹنگا دیتے ہیں, پہنا دیتے ہیں کہ جو ہے اس سے دانتوں کے موشنز میں فرق پڑ جائے گا, ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو. الحفیظ اللہ ہے, حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی ڈوری, کوئی تعویذ, کوئی دھاگا, کوئی پلیتا حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ الحفیظ ہے, اللہ کی ایٹریبیوٹ ہے الحفیظ, حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے. اس لیے اللہ کے ایٹریبیوٹ سیکھنا ضروری ہے, اللہ کے صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے 99 ایٹریبیوٹ سیکھنے کی کوشش کرو. سچ بولنے والے علماء اہل حدیث سے سیکھو علم اللہ کے صفات کے بارے میں. الحفیظ اللہ ہے, اس اللہ سے ڈرو. تعویذ ڈوری وغیرہ نہ پہناؤ اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو بھی نہ پہناؤ تعویذ ڈوری وغیرہ. الشافی کون ہے؟ الشافی اللہ ہے, شفا دینے والا صرف اللہ ہے. 5742 نمبر والی حدیث صحیح بخاری کی, اس میں آپ کو سبق مل جائے گا. 5743 میں بھی دیکھ لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ انت الشافی. کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ کو بول رہے. کون؟ ہمارے پیارے نبی بول رہے.
انت الشافی، اللہ سے بول رہے ہیں، شفا دینے والے آپ ہیں بول رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفا مانگ رہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان جا کے نبی سے شفا مانگ رہے، یا اولیاء اللہ سے شفا مانگ رہے، یا تعویذ سے شفا کی نیت لگا رہے۔ شرک ہے تعویذ پہننا، شرک ہے ڈوری وغیرہ پہننا، کیونکہ اس میں عقیدہ لے رہے ہیں نا، اس سے شفا ملے گی یا اس سے حفاظت ہوگی، اس لیے پہن رہے نا۔ چاہے ہاتھ کا تعویذ ہو، چاہے گلے کا تعویذ ہو، چاہے پیر میں ڈوری ہو یا کمر میں ڈوری ہو، کالی نیلی ہری ادی پیلی جو بھی کلر کی ڈوری ہو، شرک ہے۔ کیسے شرک ہے؟ اللہ کی ایٹریبیوٹ الحفیظ ہے، اور تعویذ پہن کر یہ نیت رکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اس سے ہماری حفاظت ہوگی، نظر بد سے بچے رہیں گے، بلکہ کالی ڈوری پہنا رہے۔ تو اللہ کی یہ صفت الحفیظ میں شرک ہو رہا نہیں ہو رہا؟ وہ ڈوری پہنانے سے شرک ہو رہا نا۔ تعویذ یا ڈوری سے حفاظت ہوتی ایسا بول کر، ایسا عقیدہ رکھ کے پہنا رہے، تو وہ اللہ کی صفت الحفیظ میں شرک ہو رہا نا، تو یہ شرک ہو گیا۔ کہاں ہے دلیل اس بات کی؟ مسند احمد نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 17422 میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من علق تمیمتا فقد اشرک، جس کسی نے بھی تمیمہ پہنا یا لٹکایا یا اس سے تعلق جوڑا، اس نے یقیناً شرک کیا ہے۔ تو تعویذ، قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو، صرف ڈوری ہو، میڈیکل سے لا کر پہننے والی وہ کالی ڈوری مرکیوری کی، وہ کیوں نہ ہو، شرک ہو رہا ہے۔ اللہ کے صفات میں شرک کر رہے بندے۔ الحفیظ اللہ ہے، الشافی اللہ ہے، تو شرک نہیں کرنا چاہیے صفات میں بھی تعویذ پہن کر۔ سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ نہیں ہم بغیر نیت کے بس ایسے ہی ڈال لیے، ایسا بولتے کچھ لوگ، نہیں پہننا نہیں پہنانا بس۔ کیوں؟ کچھ بھی پہنیں گے تو دوسری حدیث سمجھو نا، من علق شیئا فقد وکیل الیہ، جو کوئی بھی بندہ کسی چیز کو لٹکائے گا، پہنے گا، تعلق جوڑے گا کسی بھی چیز سے، تو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے اس کو۔ یہ نبی کی حدیث ہے نا۔ تو اللہ کے بندو، ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنا، ہمیشہ ڈرنا کہ ہم کو چھوٹے چھوٹے شرک سے بچنا ہے، بڑے بڑے شرک سے بچنا ہے، بدعات خرافات سے بچنا ہے۔ ہم کو ہمیشہ قرآن اور حدیث کا ہی عقیدہ سیکھنا ہے، قرآن اور حدیث سے ہی اعمال سیکھنا ہے، قرآن اور حدیث سے ہی معاملات سیکھنا ہے، تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ کے بندو، وقت جتنا دیا گیا تھا مکمل ہوا۔ میں اخیر میں ایک حدیث اہل حدیثوں کو سنانا ضروری سمجھ رہا ہوں، مہربانی کر کے یہ ایک حدیث سن لیجئے، اس کے بعد میرا خطبہ میں مکمل کر لوں گا۔ یہ ایک حدیث اہل حدیثوں کے لیے، بہت غور سے سنو میرے ماؤں بہنوں، بہت غور سے سنو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ایک حدیث ہم اہل حدیثوں کے لیے، جو یہ سمجھ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شرک بدعت سے بچ گئے ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں تو شرک والے جاتے ہیں، یہ اہل حدیثوں کے لیے اب حدیث ہے۔ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، يَدْخُلُ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ النَّارِ فَيَحْتَرِقُونَ إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ۔ حدیث امام ابو نعیم الاصبہانی کی کتاب میں ہے، امام ابو نعیم الاصبہانی کی کتاب المسند المستخرج علی صحیح مسلم، کتاب کا نام المسند المستخرج علی صحیح مسلم، صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب پر انہوں نے المسند المستخرج لکھے ہیں، اور اس میں حدیث نمبر 475 ہے، اور سند حسن لذاتی ہی ہے۔ عربی میں حدیث کے الفاظ پھر سنیے، کس کے الفاظ ہے؟ یہ صحابی کے الفاظ نہیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ يَدْخُلُ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ النَّارِ فَيَحْتَرِقُونَ إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ۔ ترجمہ:
اہل توحید میں سے ایک قوم جہنم میں داخل ہوگی، پس وہ جلیں گے سوائے ان کے پیشانی اور ان کے چہرے کے، اور پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں داخل ہوں گے، سزا پا لینے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جو اہل حدیث مسلمان اپنے آپ کو اہل توحید مانتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشے گا اسے جس نے اس کے ساتھ شرک کیا ہو، اور اللہ جسے چاہے گا دوسرے گناہ والے کو بخش کر جنت دے سکتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو اللہ کے بندو، اس آیت کے مطابق جو لوگ دوسرے گناہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو توحید و سنت والا سمجھ رہے ہیں، میں ان سب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی نے فرما دیا توحید والے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کے گناہوں کی سزا پا لینے کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ کے بندو، ایک سیکنڈ کی اس دنیاوی آگ برداشت نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں ہے دنیاوی آگ، تو 70 ٹائم زیادہ تیز آگ ہے جہنم کی آگ، برداشت ہوگی؟ موت کے وقت سے عذاب ملے گا ظلم کرنے والوں کو، گناہ بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو، اور پھر کیا ہوگا؟ عذاب قبر میں کب تک؟ قیامت تک۔ پھر قیامت میں حساب کتاب میں اگر کسی کا حق مار لیے تھے تو پھر ان کو نیکیاں دینا پڑے گا، کسی پر جھوٹے الزامات لگا دیے تھے تو ان کو نیکیاں دینا پڑے گا، کسی کو مارے ہوں گے، کسی کا کچھ اور ظلم کرے ان کو نیکیاں دینا پڑے گا۔ اہل توحید میں سے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کرتے تھے، دین اسلام کی کتابیں تقسیم کرتے تھے، بہت سارے نیکیاں، پہاڑ جیسی نیکیاں کر کے مر گئے، لیکن نیکیاں دے دیے قیامت کے دن، لیکن قیامت تک کہاں تھے؟ عذاب قبر میں تھے گناہوں کے وجہ سے۔ پھر قیامت کے دن نیکیاں بھی ختم ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ جہنم میں گئے، 2581 صحیح مسلم کے مطابق، پھر جہنم میں جل رہے، کتنے برس جہنم میں جلیں گے اللہ کو معلوم۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کی سزا مکمل ہونے کے بعد اللہ اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت دے گا، صرف توحید کی وجہ سے۔ ایسا چاہیے کہ جنت ہم کو؟ جی نہیں، ہم کو موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری چاہیے ہے۔ ہم ویسے اہل توحید، اہل حدیث، مضبوط اہل حدیث مسلمان بن کے رہنا ہے۔ ہم ہر منافقت کے کام سے بچنا ہے، ہر کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ صغیرہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اللہ بخش دے گا، لیکن اللہ کے بندو یاد رکھو، اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، اہل حدیث ہے، اہل توحید ہے، جنتی ہے، تو جی نہیں، یہ حدیث سمجھ میں آ گئی تو میں اپنی بات کو مکمل کر لوں کہ اللہ کے بندو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، ہمیشہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ تقوی اور اخلاص مانگتے رہو، اور اس کی جو نعمتیں مل رہی ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اللہ کے فضل و کرم میں رہو گے، صراط مستقیم پر رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه، اللہم اہلک الظالمین بظلمهم، اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.